اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم مسجد میں آ چکے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری مسجد کا نقشہ تو ادھر سے کلیئر نظر نہیں آ رہی مسجد، ہم آپ کو ادھر سے دکھاتے ہیں۔ جی ناظرین، میں آپ کا اپنا اسامہ عارف جٹ، ٹھیک ہے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو جو ویلوگ ہے وہ ماشاءاللہ ہماری اعتکاف جو بھائی لوگ بیٹھ رہے ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ تو ماشاءاللہ میں مسجد کے باہر سیر میں کھڑا ہوں، تو آپ باقاعدہ ہماری مسجد کی زیارت بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ بہت وسیع مسجد ہے ہماری سیالکوٹ ضلع کے اندر، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو ویلیج ہے وہ بورے کی ہے، تو آپ کو باقاعدہ دکھائیں گے اندر جا کے کہ مسجد کے اندر کس طرح اعتکاف پر جو لوگ بھائی بیٹھ رہے ہیں وہ لوگ اپنے خیمے تیار کر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنے پیارے پھول لگائے ہوئے ہیں، کلی کے پھول ہیں، اس کے علاوہ انار کے درخت لگے ہوئے ہیں مسجد کے اندر ماشاءاللہ۔ اور یہ اب میں بالکل اپنے مسجد کے اندر طرف جا رہا ہوں۔ جی میں مسجد کے بالکل دروازے کے قریب آ گیا انٹرنس پہ، تو ماشاءاللہ میں دروازہ اوپن کر کے اب میں باقاعدہ آپ کو اندر دکھاتا ہوں کہ مسجد کے دوسرے ڈبے کونے پہ وہ اعتکافی لوگ جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے انہوں نے لگا دیے ہوئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ تو دیکھیں میں مسجد میں اندر داخل ہو گیا، ماشاءاللہ کتنی پیاری مسجد ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف غلاف لگا ہوا ہے، وہ خیمہ لگا ہوا ہے، اور یہ دوسری طرف خیمہ لگا ہوا ہے، یہاں پہ وہ اعتکافی اب بیٹھنے لگے ہیں۔ تو مزید اب میں وہاں پہ جاؤں گا، اندر ان کی اجازت لوں گا، کیونکہ ابھی وہ بیٹھے نہیں ہوئے، ابھی وہ بس خیمے کی تیاری کر رہے ہیں، اپنا وہ تیار کر رہے ہیں اپنا گھر رہنے کے لیے۔ تو ہم وہاں پہ جاتے ہیں، اب مزید وہ اعتکافی جو بیٹھنے والے بھائی ہیں ہم آپ کو ان سے ملاتے ہیں۔ تو جی میں وہاں پہ پہنچ گیا ہوں، اب میں دیکھیں ان سے اجازت مانگنے جا رہا ہوں کہ بھائی جان آپ پلیز باہر آئیں اور میری آڈینس کے سامنے آئیں اور ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ تو جی وہ بھائی باہر آ گئے ہیں، تو السلام علیکم، میں ان سے سلام لے رہا ہوں، ان سے گلے لگ رہا ہوں ماشاءاللہ، یہ دوسرے بھائی ہیں۔ تو جی اب ہماری ان کے درمیان گفتگو ہوگی، تو گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی جان کہ آپ کو سب سے پہلے بہت بہت زیادہ مبارک ہو کہ آپ ماشاءاللہ اعتکاف کرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بعد میں انہوں میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ دونوں بھائی بیٹھے ہیں کہ ایک ہیں؟ تو جو ہمارے پاس جو وہ ایک نماز والے جو کیب والے بھائی ہیں وہ بیٹھ رہے ہیں، اور دوسرے بھائی اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ یہ بھائی پچھلے سال بھی اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ان کا دوسرا سال ہے اعتکاف کا۔ تو اس کے علاوہ میں نے پھر ان کو پوچھا کہ آپ ماشاءاللہ اپنے ذوق سے بیٹھ رہے ہیں، شوق تھا آپ کا، یا آپ کو آپ کے گھر والوں نے بولا تھا کہ آپ اعتکاف کرو؟ تو وہ بھائی کہنے لگے کہ پچھلی مرتبہ مجھے کہا گیا تھا، تو لیکن اب میرا اپنا شوق تھا کہ میں نے دوسری مرتبہ بھی اعتکاف کرنا ہے۔ تو ماشاءاللہ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کا اعتکاف پچھلے سال مرتبہ کیسا رہا؟ کافی اچھا رہا، آپ نے کافی عبادت کی ہوگی؟ تو وہ کہنے لگے کہ کافی اچھا میرا اعتکاف رہا، اللہ کا شکر ہے، میں نے کافی کچھ عبادت کی، نوافل ادا کی، اور بہت یار ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص دعا کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اپنی دعا میں ضرور یاد کے، لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ لوگ اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، لیلۃ القدر کو فائنڈ کرنا ہے، تو آپ بہت زیادہ لکی لوگ ہو جاتے ہیں، دنیا سے ہٹ جاتے ہیں آپ لوگ۔ تو آپ لوگ یار ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں نے پھر ان سے اجازت مانگی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی جان کہ آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا۔ جی اس کے ساتھ ہی میں مسجد کی دوسری سائڈ پہ آ چکا ہوں،
تو اب میں اس خیمے میں اندر جانے لگا ہوں، تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون اعتکاف پہ بیٹھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ۔ السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہیں؟ السلام علیکم سب کو، السلام علیکم۔ میں سلام لے رہا ہوں بھائی جان سب سے، ٹھیک ہے، دیکھیں میں سب سے سلام لے رہا ہوں۔ تو جی اس خیمے کے اندر ہمارے یہ جو سب سے آپ کو فرنٹ پہ بھائی جان نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، یہ ماشاءاللہ اعتکاف پہ بیٹھ رہے ہیں، اور ساتھ میں ادھر ہمارے چاچو لوگ ہیں، وہ ابھی گھر پہ ہیں تو وہ بعد میں آئیں گے۔ تو پیچھے وہ جو دونوں بھائی ہیں جن سے میں نے ابھی سلام لیا ہے، ان کے ساتھ والا جو کلر کا سوٹ ہے جو بھائی خیمہ بنا رہے ہیں، وہ دونوں ان انکل کے بیٹے ہیں، اور ان کا نام ہے چاچو منور جی، واپٹاں والے۔ تو میں اب بھائی سے ملاقات کر رہا تھا کہ جی بھائی آپ بتائیں کہ آپ کا وہی جو میں نے کویسچن ان سے کیے تھے کہ بھائی جان آپ اپنی مرضی سے بیٹھ رہے ہیں، آپ کا ذوق تھا، یہ کیا سین تھا؟ تو بھائی کہہ رہے ہیں میں اپنے ذوق سے بیٹھ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ میں ہر سال بیٹھتا ہوں، یہ میرا چوتھا سال ہے اعتکاف پہ۔ اور پھر میں نے پوچھا کہ آپ 30ویں کا اعتکاف کرتے ہیں یا پورے 10 دن کا کرتے ہیں؟ تو بھائی جان نے بولا میں پورے 10 دن کا اعتکاف میں نے کیا، بس مطلب 3 سال میں نے اعتکاف کیا ہے، اور 1 سال میں نے 30ویں کا کیا تھا، باقی 2 دن میں نے 10 عشرے کا اعتکاف کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر میں نے بولا، پھر لاسٹ پہ میں نے بھائی کو بولا یار ہمارے لیے اور میری آڈینس کے لیے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا جی۔ تو یہ ہمارا جو پہلا ہم نے خیمہ آپ کو دکھایا تھا، اسی کے ساتھ ایک اور خیمہ تیار ہو رہا ہے، کیونکہ ایک اور چھوٹے بھائی ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں اندر بیٹھے ہوں گے، ان کا بھی ماشاءاللہ جو نا ارادہ بن گیا اعتکاف کرنے کا۔ تو آئیں آپ کو اندر دکھاتے ہیں، یہ ماشاءاللہ اس کا ہی گھر تیار ہو رہا ہے، وہ دونوں بھائی جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک کمرہ تیار کر رہے ہیں۔ تو اب میں مزید اندر جا رہا ہوں، تو یہ ماشاءاللہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو پہلے نظر آ رہے ہیں آپ کو وہ چادر والے، یہ جو رومالی اتارے ہیں، یہ تو آپ ان کا انٹرویو ہم نے پیچھے کر لیا تھا، اور یہ بھائی ہیں سامنے کیپ والے قبلہ شریف والے، تو یہ اب مسجد میں یہ بھی اعتکاف بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر لاسٹ پہ اب ہم لوگ سارے اکٹھے بیٹھ گئے ہیں، میں بھائی لوگوں کو اب یہ تھوڑا سا گائیڈ دے رہا ہوں کہ بھائی جان آپ نے اعتکاف پہ بیٹھنا ہے تو کیا کیا چیزیں آپ نے اڈاپٹ کرنی ہیں۔ تو ماشاءاللہ میں دکھا رہا ہوں کہ یہ بھائی ہیں، اپنا چہرہ میری آڈینس کو دکھائیں۔ اچھا جی، تو اب میں بندہ نا چیز ان کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور آپ نے اعتکاف پہ بیٹھ کے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں اور کیا کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں۔ تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ مجھے زیادہ تو نہیں پتہ، لیکن جو بیسک چیزیں وہ یہی ہے کہ اعتکاف کا مطلب کہ آپ نے مسجد کے اندر آپ نے اس گھر میں ذرا ٹھہر جانا ہے، یہاں پہ رہ کے اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ نے لیلۃ القدر کو فائنڈ کرنا ہے، آپ نے دنیاوی باتوں سے بالکل اجتناب کرنا ہے، گریز کرنا ہے، اور آپ نے زیادہ سے زیادہ نوافل، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا ترجمہ، ایک دوسرے کو اچھی اچھی باتیں سمجھانی ہیں، اور آپس میں بیٹھ کے کوئی دنیاوی بات نہیں کرنی، کوئی گپ شپ نہیں لگانی، لوگوں سے باتیں نہیں کرنی ہیں، آپ نے فقط یہاں پہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، حضور کی نعتیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، دین اسلام کو ایک دوسرے کو سمجھنا اور سمجھانا ہے، آپس میں بیٹھ کے کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے۔ تو اس کے ساتھ میں ان کو یہ گائیڈ لائن کرتا رہا ہوں، تو یہی ہماری ادھر ڈسکشن ہو رہی ہے، اور میں نے یہ بھی ان کو بتایا کہ بھائی آپ لوگوں نے جو طاق راتیں ہوتی ہیں ان میں بالکل بھی سونا نہیں ہے، کیونکہ لیلۃ القدر اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر کو فائنڈ کرنا ہے۔ تو میں نے بولا کہ آپ نے اعتکاف جو راتیں ہوں گے ان میں سونا نہیں ہے، اور آپ جو جفت راتیں ہیں ان میں آپ تھوڑا بہت سو سکتے ہیں، مطلب کہ چاہے آپ یعنی کہ آپ طاق راتوں میں بالکل نہیں سوئیں گے، اللہ کی فل عبادت کریں گے، نوافل ادا کرتے رہیں گے، اور آپ پھر دن کو آپ آرام کر سکتے ہیں۔ تو جفت راتوں میں بھی آپ تھوڑا بہت آرام کر سکتے ہیں، لیکن رات کو آپ زیادہ تر جاگیں طاق راتوں میں تاکہ آپ لیلۃ القدر کو فائنڈ کر لیں۔ تو یہی ہم نے وہاں پہ ان کو سمجھایا تھا۔ اور یار گائز سوری، میں تو اس بار اعتکاف پہ نہیں بیٹھ رہا، الحمدللہ میں بھی پچھلے 2 سالوں سے اعتکاف پہ بیٹھ رہا ہوں، لیکن میں ابھی یونیورسٹی سے فارغ نہیں ہوں، چھٹیاں نہیں تھیں مجھے، تو الحمدللہ میرا ابھی 8واں سیمسٹر چل رہا ہے، تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا مستقبل بھی آسان کر دیں۔ اور الحمدللہ لاسٹ پہ گائز میری یہی دعا تھی ان لوگوں سے بھی کہ یار ہمارے لیے سب کے لیے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آپ نے ضرور دعا کرنی ہے۔ تو تھینک یو سو مچ، آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کیا، شیئر کیا۔